السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور میرے معزز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بندہ جو ہے جہنم کے اندر جائے اور جہنم کی سختیوں کو برداشت کرے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا شخص بن جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کر کے سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثنوی شریف جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی واعظ و نصیحت کی ایک بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ نصوح نامی ایک شخص تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی آواز اور اس کی شکل و صورت جو ہے عورتوں کی جیسی تھی، اور اس کی بناوٹ اور سنگھار جو ہے، اس کا نقش و نما جو ہے وہ پوری عورتوں کی طریقے سے تھا۔ اور نصوح نامی شخص اس کا فائدہ اٹھا کر کے اس زمانے کے بادشاہ کی جو خادمہ ہوا کرتی تھی، جو گھر کے اندر کام کرنے والی عورتیں ہوا کرتی تھی، اس میں وہ خادمہ کی شکل میں حصہ لیا اور اس کے اندر نوکری کرنے لگا۔ چونکہ میں نے ایک بات بتائی تھی آپ حضرات کو کہ نصوح نامی جو شخص تھا، اس کی بناوٹ اور اس کی آواز جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے عورتوں کی جیسی تھی۔ تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہاں پہ اس کو ملازمت مل گئی کہ یہ بھی عورت ہے، عورتوں کی طرح گھروں میں رہ کر کے عورتوں کا جو کام ہے، خادماؤں کا جو کام ہے یہ کرے گا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص جو ہے مرد ہے۔ میرے دوستو، لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نصوح نامی جو شخص تھا وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے خادماؤں کے اندر شریک ہو گیا اور بادشاہ کے ہاں ملازم ہو گیا، اور عورتوں میں گھل مل کر کے میرے دوستو اس کا ناجائز تعلق عورتوں سے ہو گیا، اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے گناہوں کے اندر ملوث ہونے لگا۔ ہر گناہ اس کے سامنے ہوتا تھا اور اس کو دیکھ کر کے وہ بھی گناہ کرتا تھا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں چھوٹا تھا کہ عورتوں میں مل جل کر کے ان کے اندر گھل مل کر کے وہ نہ کیا ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ بھی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچانا چاہتا ہے تو بچا بھی لیتا ہے۔ گناہ کرتا رہا اللہ کے اس زمین پر گناہوں کے سمندروں میں ڈوبتا رہا میرے دوستو، اور یہاں تک لکھا ہے کہ بادشاہ کو احساس تک بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک واقعہ لکھا میرے دوستو، کب کس کی زندگی کو اللہ پلٹ دے کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی موتی جو ہے بادشاہ کی گھرانے سے گم ہو گیا۔ کافی تلاش کرنے کے باوجود، جستجو کرنے کے باوجود، پورے محل کے اندر ڈھونڈنے کے باوجود پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ قیمتی موتی کہاں چلا گیا اور کس کے پاس ہے۔ بادشاہ نے میرے دوستو حکم دیا کہ جتنی مستورات ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنی خادمائیں ہیں گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، ان کے کپڑے کو اتار کر کے تلاشی لی جائے، اور ایک ایک کر کو سب کو تلاش کیا جائے تاکہ قیمتی موتی جو ہے کس کے پاس ہے۔ میرے دوستو، یہ اعلان کرنا تھا کہ نصوح نامی جو شخص تھا، جو عورتوں کے اندر عورت بن کر کے شامل ہوا تھا، حالانکہ وہ مرد تھا، میرے دوستو جیسے ہی یہ اعلان نصوح نامی کے کانوں کے اندر پڑا، میرے دوستو اس کے بدن کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا اور گڑ گڑانے لگا کہ اب میرا دوستو کیا حال ہوگا، اب تو میری اصل حقیقت جو ہے بادشاہ کے سامنے کھل جائے گی، اور بادشاہ جو ہے اپنی ناموس کے خاطر میرے دوستو مجھے قتل کرا دے گا، اور میری بوٹیوں کو قووں کے سامنے میرے دوستو پھینکوا دے گا اور مجھے ختم کر دے گا۔
میرے دوستو لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ ہر مستورات اور ہر عورت کی جامہ تلاشی لی جائے اور اس کے کپڑے کو اتار کر کے چیک کیا جائے، تو میرے دوستو نصوح نامی شخص جو ہے خلوت کے اندر گیا اور رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں اقراری مجرم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے 12 گناہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں گناہ نہ کروں گا، پھر میں نے اپنے وعدے کو توڑا ہے، پھر میں نے توبہ کی ہے، پھر میں نے اپنے گناہوں کو میرے دوستو گناہ سرزد کیا ہے، گویا کہ بار بار میں نے گناہ کیا ہے اور وعدہ کر کے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی میں نے گناہ کیے ہیں۔ میرے دوستو اے اللہ، وہ کہتا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ میں اقراری مجرم ہوں، آج میری گناہوں کی تو پردہ پوشی فرما دے، اے اللہ میں دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے میرے دوستو کہ وہ خلوت کے اندر ادھر جامع تلاشی مستورات کی ہو رہی ہے، عورتوں کے کپڑے اتار کر کے جانچ کی جا رہی ہے کہ قیمتی موتی کس کے پاس ہے، وہ خلوت کے اندر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ میرے اللہ آج میری عزت کو بچا لینا، میں معلوم ہے کہ میں اقراری مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں نے گناہ کر کے توبہ کر کے پھر میں نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو میری گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اتنی دیر میں میرے دوستو کسی نے اعلان کیا کہ نصوح نامی شخص تم بھی یہاں پہ آؤ اور اپنی جامہ تلاشی کرو۔ میرے دوست لکھا ہے کہ جیسے ہی اس کو آواز لگائی گئی، چونکہ سچے دل سے وہاں پہ توبہ کر چکا تھا، جیسے ہی اس کو نام کو پکارا گیا اور وہاں سے چلتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے، میرے دوستو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ آج میرا راز جو ہے بادشاہ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا اور بادشاہ جو ہے ناموس کے خاطر مجھے قتل کرا دے گا، کوے اور چیل کے سامنے میری بوٹیوں کو اڑا دے گا اور کوے اور چیل ہماری بوٹیوں کو کھائیں گے۔ جب وہاں سے چلتا ہے اور ادھر اور جگہ بھی چیکنگ ہو رہی ہے اور جیسے قریب آتا ہے اب سمجھتا ہے کہ میرا راز کھل جائے گا، اس کو سوچ کر کے غشی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے۔ اب میرے دوستو تھوڑے ہی وقت کے بعد اس کو اٹھا کر کے اس کی جامع تلاشی ہونی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیے گا اپنے بندے کے گناہوں کو کیسے چھپاتا ہے میرے دوستو، اور کیسے بچا لیتا ہے اور کیسے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اب تھوڑی ہی وقت میں اس نصوح نامی شخص کے چیکنگ کی باری تھی، اس کا جامع تلاشی کی باری تھی، پورے کپڑے کو اتارا جاتا، اس کا راز ظاہر ہو جاتا۔ جب غشی کی حالت ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اے میرے اللہ آج میری عزت کو بچا لینا، تیرے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے جو میری عزت کو بچا لے۔ اب اس کے جیسے چیکنگ کا نمبر آتا ہے، اب اس کی کوشش ہوتی ہے اس کے کپڑے کو اتارا جائے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو چھپاتا ہے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، بس بس جو قیمتی موتی غائب ہوا تھا فلاں شخص اور فلاں عورت کے پاس سے مل گیا ہے، اب جامع تلاشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو غور کریں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو، کتنا بڑا غفار ہے، کتنا بڑا غفور ہے، کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے کہ ایک گناہگار شخص جو دنوں رات گناہوں کے اندر ملوث تھا، جب اللہ کے سامنے رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہی تو اللہ نے اس کی کس طرح پردہ پوشی فرمائی۔ جب اللہ نے اسے بچا لیا تو اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ کی کہ اے اللہ تو نے جس طرح میری عزت کو بچائی ہے اور میری عزت کو تو نے لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونے سے اللہ تو نے بچا لیا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس دن سے میرے دوستو اپنی گناہوں سے توبہ کیا اور تمام طرح کی برائیوں سے بچا اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ اگر سچے دل سے توبہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے اللہ بچا بھی لیتا ہے اور اللہ گناہوں کی معافی بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی شخص گناہگار ہے اور ظاہر بات ہے انسان ہے تو خطا اس سے ہوگی،
وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا. جائیں اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا اور مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما دے گا. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.